الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان دیکھنے سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا جہنم سے آزادی کا عشرہ جاری ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان بہت تیزی سے اپنے اختتامی لمحات کی طرف ناظرین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رمضان میں جہاں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، وہیں ایک خوبصورت پریکٹس مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اس مبارک مہینے میں ایک دوسرے کو سحر و افطار پر دعوت دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت پریکٹس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ دعوت کرنا، مسلمانوں کو بلانا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونے اور محبت بڑھانے والے کام ہیں، اور ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا معمول ہے کہ ہم دعوت میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کو دعوت میں بلاتے بھی ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی دعوت کا حال رکھنے جا رہا ہوں جو اور کوئی نہیں بلکہ میرا اور آپ کا خالق و مالک اللہ رب کریم اپنے بندوں کو ایک دعوت دے رہا ہے۔ جی ہاں، انویٹیشن، اے کال۔ کس چیز کی دعوت؟ آئیے سنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ calls upon towards the abode of peace۔ جی ہاں ناظرین، سلامتی کا گھر دار السلام، یہ کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اللہ اپنے بندوں کو جنت کے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیسے؟ ایمان اپنا کر، نیک اعمال کر کے۔ یہ دعوت سب کے لیے ہے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اسی پر ان کا اس دنیا سے جانا ہوا، تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العزت کی اس دعوت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ یا میں ہدایت پر ہیں، نیکی پر ہیں، تقوی پر ہیں، this is not our excellence، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے فرما بردار، مطیع و فرما بردار بندے ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر لبیک کہتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہیں بھلائی کرنے والے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ اب یہاں بھلائی سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد جنت الفردوس ہے۔ جی ناظرین،
بھلائی کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے بخشش، مغفرت، رحمت اور جنت عطا کیے جانے کا مہینہ، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کو، بلکہ ہر روز افطار کے وقت اور جمعہ کے دن ہر ساعت میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور جنہیں اللہ جہنم سے آزاد فرمائے گا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے۔ اب اس بھلائی میں عموم ہے، آپ جو بھی بھلا کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کا صلہ جنت ہے۔ شرط ہے ایمان ہونا، ایمان ہے اور ایمان پر ہی اس دنیا سے جانا ہے، تو آپ کے بھلے کاموں کا اجر آپ کو جنت کی بھلائی کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَزِيَادَةً، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ اب جنت سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! جنت جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر و فاقہ ہے، نہ کوئی تنگی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، یہ سب کچھ وہاں نہیں ہے، صرف سکون ہے، خوشی ہے، امن ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ایک بندے کو اور زیادہ کیا عطا ہوگا اور کیا چاہیے؟ تو ناظرین، یہاں جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی بھی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہاں زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ جی ناظرین، جنتیوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائے گا، اور یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کا دیدار کرے، اور اس کے لیے بندے کو جنتی ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ کیسے دیکھتے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عنقریب تم اپنے رب کا ایسے دیدار کرو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کہ جیسے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے اللہ اکبر بلا تمثیل بندوں کو اللہ رب العزت کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان اللہ رب العزت سے بخشش، مغفرت پانے کا مہینہ، وہیں اللہ سے اس کے دیدار کی دولت مانگنے کا بھی مہینہ ہے، کہ یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ وہ دعوت ہے جو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس عطا فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ادنا جنتی ہے، سب سے ادنا جنتی، اس کا کیا حال ہوگا؟ روایات کے مطابق جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اسے اس دنیا سے، جی ہاں ناظرین، یہ دنیا جس کی زمین کا تھوڑا سا حصہ ہم لینے کے لیے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، جس دنیا کی تھوڑی سی نعمتیں لینے کے لیے ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، جو ادنا جنتی ہوگا اللہ رب العزت اسے
اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. 10 times more than this world. Can you imagine? Nobody can imagine. ناظرین کہ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے. ایک دنیا، ایک بندے کے لیے ساری دنیا، وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا گھوم کے آئے ہیں، دنیا دیکھی ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص جگہوں کی آپ سیر کرتے ہیں اور اسے دنیا دیکھنے کا نام دیتے ہیں، اور وہ صرف دیکھنا ہے، not possession، اس کی ملکیت نہیں ہے. جبکہ جو ادنا جنتی ہے اسے اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑھ کر اللہ رب العزت جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اسے اللہ پاک کی بارگاہ سے جو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ اتنی زیادہ ہوں گی ناظرین کہ روایت کے مطابق احادیث میں یہ آیا ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں دی جائیں گی وہ 10,000 سال کی مسافت تک ہوں گی. یعنی کہ ایک شخص کو جتنا وقت 10,000 سال، جتنی دیر میں جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے، اتنی دور تک اللہ رب العزت سب سے ادنا درجے والے جنتی کو نعمتیں عطا فرمائے گا. کیا رب کی رحمت ہے اور کیا رب کی کرم نوازیاں ہیں. ہم یہ چھوٹی سی دنیا کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے چھوٹی چھوٹی دنیا کی محدود نعمتوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کا لائف سپان 50 ایئرز، 60 ایئرز، 70 ایئرز، اس کے بعد یا تو وہ چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے یا بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. ہم رب کو ناراض کر کے وہ ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خود سے دور کرنے کی انجانے میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی تو یہی ہے کہ ابدی گھر کو دنیا کی عارضی زندگی پر قربان نہ کیا جائے، بلکہ اس عارضی زندگی کو ابدی گھر، ابدی نعمتوں کے لیے قربان کر دیا جائے، اور اس کو اللہ رب العزت کی مرضی اور احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے. آخر میں آپ کو اہل جنت کا ایک وصف بتاتا چلوں جو اللہ رب العزت اہل جنت کو عطا فرمائے گا. وہ کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 2 ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے لوگوں میں بہت عام ہیں، ایک حسد اور ایک بغض. کسی کو مجھ سے زیادہ نعمت مل گئی تو مجھے اس سے حسد ہو جائے گا کہ اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، اسے یہ سٹیٹس کیوں مل گیا، اسے یہ مرتبہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اگر مجھے نہیں ملا تو اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ جو فیلنگز ہیں ناظرین، یہ ہے حسد. اور دوسرا ہے بغض، ہیٹریڈ، میلس، چھپی ہوئی دشمنی، کہ آپ کی کسی کے ساتھ نہ بنتی ہو، کسی بھی وجہ سے ان بن ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ اس دشمنی کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں. سامنے مسکرا کر ملیں گے لیکن دل میں آپ کے لیے اس شخص کے لیے نفرت ہوگی، دشمنی ہوگی. اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے گی، نقصان پہنچے گا، آپ کو خوشی ہوگی. اگر تو کسی کے لیے آپ کے دل میں ایسی فیلنگز ہیں تو یہ ناظرین بغض ہے. دس از کالڈ ہیٹریڈ، میلس. اور احادیث میں کہا گیا ہے کہ کینہ رکھنے والا شخص، بغض رکھنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور جو اہل جنت ہیں اللہ رب العزت ان کے سینوں کو بغض سے، حسد سے پاک رکھے گا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان اہل جنت کے سینوں سے بغض کو، کینے کو نکال دیا ہے.
ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اگر بندہ دنیا میں اہل جنت کے اوصاف اپنا لے جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کے بیان فرمائے ہیں، تو اس کے فضل سے بڑی امید ہے کہ اللہ رب العزت ان جنتیوں کے اوصاف اپنانے پر بندے کو ان اہل جنت کے ساتھ شامل فرما دے گا۔ آئیے رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں جہاں ہم نے اللہ سے جنت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگنی ہے، وہیں اس بات کی کوشش بھی آج سے کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کینے سے، بغض سے، حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کا ایک پیارا طریقہ جو بتایا گیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ قرآن پاک میں تعلیم کی گئی ہے دعا، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ پیدا فرما، لا تجعل فی قلوبنا، یہ دعا مانگیں اللہ سے، اللہ میرے دل میں جس کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، اسے صاف کر دے۔ دوسرا، جس کے بارے میں آپ کی ایسی فیلنگز ہیں اسے اللہ کی رضا کے لیے گفٹ دیجئے، کہ گفٹ دینے سے حدیث شریف میں فرمایا گیا آپس میں تحائف دو ایک دوسرے کو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا، سلام میں پہل کرنا، یہ وہ پیارا عمل ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بھی بری ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اسے بغض اور کینے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور اپنی رضا ہمارا مقدر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔